ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا هيئ لنا من لدنك رشدا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا جمعہ کے دن ہر ایک کی اپنی مرضی ہوتی ہے، وہ سویا رہے اس کی مرضی، یا باہر میدان میں کھیلتا رہے اس کی مرضی ہے، تجارت میں مصروف رہے اس کی مرضی ہے، یا پھر ٹائم سے اچھی طرح نہاد ہو کے
مسجد میں آئے، خطبہ سنے، کوئی بھی ایسا کام نہ کرے جو سماعت خطبہ کے آداب کے خلاف ہو، اور وہ اس کے بدلے میں اپنے 10 دن کے گناہ معاف کروا لے۔ ہر ایک کی اپنی مرضی ہے۔ جمعہ کا دن سردار دن ہے، فضیلت والا دن ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھنے کا دن ہے، اور وقت سے تیاری کر کے خطبہ سننے کے لیے آ کر اللہ سے گناہ بخشوانے کا دن ہے۔ گناہ بھی ایک آدھ نہیں بلکہ 10 دن کے گناہ اللہ رب العزت معاف کرتا ہے اس بندے کے جو ٹائم سے اچھی طرح غسل کر کے امام کی بات شروع کرنے سے پہلے پہنچ جاتا ہے اور پھر پورا خطبہ جو ہے وہ توجہ کے ساتھ سنتا ہے۔ میں نے سورہ کہف کی چند آیتیں تلاوت کی ہیں۔ سورہ کہف وہ سورت ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ اس کی 10 آیتیں یاد کر لیتا ہے اسے دجال کے فتنے سے محفوظ رکھا جائے گا۔ اور ایک حدیث میں وضاحت ہے کہ جو پہلی 10 آیتیں اس کی یاد کر لیتا ہے اسے اللہ رب العزت ہر قسم کے فتنے سے محفوظ رکھیں گے، حتیٰ کہ فتنہ دجال سے بھی محفوظ رکھیں۔ یہ سورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، اور جو مکی زندگی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے تیسرے دور میں نازل ہوئی، کیونکہ مکی زندگی کو 4 ادوار میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ پہلا دور جو ہے وہ بعثت نبوت سے لے کر اظہار نبوت تک 3 سال کا عرصہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت تو مل گئی لیکن علل اعلان کھل کے نبوت کا اظہار نہیں کیا، بس اپنے قریبی لوگوں کو، ملنے والوں کو خفیہ طور پہ دعوت وغیرہ وہ دیتے رہے، اور چند ایک لوگ اس عرصے میں مسلمان ہیں۔ دوسرا دور جو ہے وہ اس کے بعد آنے والے 2 سال ہیں، وہ اظہار نبوت کا دور ہے۔ جب اظہار نبوت کیا ظاہر ہے مخالفت ہوئی، مخالفت نے پھر مزاحمت کی شکل اختیار کی، اور پھر ظلم و ستم کا دور شروع ہوا، لیکن ان لوگوں پہ ظلم کیا گیا اس دوسرے دور میں جو لوگ نسبتاً کمزور تھے، جو اسلام لے آئے تھے اور کمزور تھے، ضعیف تھے، ناتواں تھے، علاقہ، خاندان یا مالی طور پہ اتنے مضبوط نہیں تھے کہ وہ اپنا اچھی طرح دفاع کر سکیں۔ جو تیسرا دور ہے وہ حضرت ابو طالب اور جناب خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ان کی وفات تک کا دور ہے۔ یہ دور 5 برس کا ہے، 10 نبوت تک۔ اس میں مخالفت بھی عروج پر تھی، پھر مخالفت کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگ جو کمزور نہیں تھے بلکہ مالدار تھے، مضبوط تھے، انہیں کے خاندانوں سے ان پر ظلم کروایا گیا، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے سب کا بائیکاٹ کر دیا گیا۔ شیب ابی طالب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو محصور رکھا گیا، ہر قسم کا ان کے ساتھ بند کر دیا گیا، لین دین بھی، بول چال بھی، ساری چیزیں، معاشی بائیکاٹ کر دیا پوری طرح، معاشرتی بائیکاٹ کر دیا پوری طرح۔ یہ تیسرا دور ہے۔ اس کے بعد اور اسی دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قدر سخت ترین دور تھا کہ آپ نے طائف کی طرف ہجرت کی کہ وہاں پناہ ملے، لیکن وہاں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پناہ نہیں دی گئی۔ اس کے بعد آخری 3 سال جو نبوت کے ہیں مکی دور کے، پھر وہ عرصہ ہے جس میں ظلم و ستم اس حد تک بڑھ چکا تھا اور مشرکین مکہ ان کے ناپاک ارادے یہاں تک پہنچ گئے کہ وہ کہتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں گے، انہیں جینے نہیں دیا جائے گا، جو آپ کے ساتھی ہیں انہیں بھی قتل کر دیں گے۔ مسلمانوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے دور میں، حج کے دنوں میں ایک ایک عرب قبیلے کے پاس جاتے اور جا کے دعوت دیتے اور کہتے کہ میری دعوت کو قبول کرو، لیکن کوئی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کرنے کے لیے قبیلہ تیار نہ ہوا، حتیٰ کہ اللہ رب العزت نے مدینہ سے انصار کی وہ جماعت بھیجی جنہوں نے آ کے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ کیا اور مدینہ کی طرف جانے کی راہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کھلی۔ تو یہ 4 ادوار ہیں
مکی دور کے، آغاز نبوت کے 4 دور، 13 برس پہ محیط ہیں یہ 4 ادوار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں نے، اور ان ادوار میں قرآن مجید کی کئی صورتیں نازل ہوئیں، اور ہر ایک صورت جو ہے یا صورت کی کچھ آیتیں وہ حالات کے مطابق اترتے رہی۔ جیسے حالات اس لیے جو ہجرت سے پہلے صورتیں اور آیتیں اتری ہیں، کسی نے یقین کے ساتھ یہ نہیں کہا، کسی مفسر نے یا محقق نے، کہ یہ فلاں دن نازل ہوئی، فلاں موقع پہ نازل ہوئی، یا فلاں سال میں نازل ہوئی، یہ کسی نے دعویٰ نہیں کیا۔ کیوں؟ کیونکہ جو اس وقت کی خارجی تاریخ ہے قرآن مجید اترنے کے حوالے سے وہ تو خاموش ہے۔ تو اب صورتوں کے اندر جو عنوان ہے، جو مضامین ہیں، جو اللہ وحدہ لا شریک نے اسلوب رکھا ہے، اس حساب سے پھر اندازہ لگایا جاتا ہے کہ قرآن مجید کی یہ صورت یا آیت یہ مکی دور کے کس مرحلے میں، کس دور میں نازل ہوئی۔ تو صورتیں اللہ وحدہ لا شریک حالات کے اعتبار سے اتارتا رہا۔ مشرکین کا ایک اعتراض یہ بھی تھا، لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ، کہ ایک ہی بار کیوں نہیں اترتا، کبھی ایک حصہ، کبھی دوسرا حصہ، کبھی تیسرا حصہ وہ اتر آتا ہے، ایک ہی بار کیوں نہیں اترتا؟ تو اس کی حکمت بھی یہی تھی کہ جیسے جیسے حالات ہوں گے اللہ وحدہ لا شریک ویسے ویسے قرآن اتارے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دل کی تسلی کے لیے بھی، اطمینان قلب کے لیے بھی، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو حالات کے مقابلہ کی ترغیب دینے کے لیے اللہ رب العزت نے ایسے قرآن کو قسط وار اتارا، مرحلہ وار اتارا، دور کے حساب سے اتارا۔ یہ جو سورہ کہف ہے یہ مکی دور کے تیسرے مرحلے میں نازل ہوئی، جو تیسرا مرحلہ ہے۔ چونکہ مخالفت اس وقت عروج پر تھی، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی دعوت کو جھٹلانے کے لیے مشرکین مکہ ہر قسم کا پینترا جو ہے وہ استعمال کر رہے تھے، ہر قسم کا حربہ، ہر قسم کی کوشش کہ کسی طرح سے اس کی دعوت کو جھٹلایا جا سکے، باتوں کو غلط ثابت کیا جا سکے یا انہیں لاجواب کیا جا سکے۔ لیکن اللہ رب العزت وہی ایسے موقع پر اتارتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہونے والے سارے اعتراضات کے جواب اللہ احسن انداز میں اتار دیتے، نازل فرماتے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ سنا دیا کرتے۔ ہجرت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا کہ مجھے اللہ نے سیر کروائی ہے، میں نے بیت المقدس دیکھا ہے، تو آگے اکٹھے ہو کے کہ اگر آپ نے واقعی بیت المقدس دیکھا ہے تو پھر بتائیے اس کا محل وقوع وہ بیان کیجئے، اس کی کھڑکیاں اور دروازے ان کے بارے میں بتائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جیسے ہی انہوں نے یہ سوال کیا، مجھے تو یاد نہیں تھا کھڑکیوں کا، دروازوں کا، نہ توجہ دی تھی، لیکن جیسے ہی سوال ہوا اللہ نے بیت المقدس کو میرے سامنے کر دیا۔ اللہ بیت المقدس کی حفاظت فرمائے، اللہ اسے دوبارہ مسلمانوں کا مرکز بنائے، دوبارہ مسلمانوں کے ہاتھوں میں دے، اللہ اسے غاصبوں سے اس کی جان چھڑوائے۔ اللہ نے بیت المقدس سامنے کر دیا، وہ ادھر سے پوچھتے جا رہے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے جا رہے تھے۔ وہی ایک ہی بار نہیں اتری، صورتیں آیتیں ایک ہی بار نہیں اتری، حالات کے اعتبار سے سوالات کے مطابق اترتی رہیں۔ اب چونکہ مشرکین اس کوشش میں تھے کہ کسی طریقے سے ان کو جھوٹا ثابت کیا جا سکے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ آپ کی دعوت کو وہ پھر الزام لگاتے تھے، یا وہ اہل کتاب کے پاس چلے گئے کہ کوئی ایسی بات بتاؤ، کچھ سوالات بتاؤ کہ ہم کریں اور یہ لاجواب ہو جائے، کیونکہ ہم نے اپنے طور پہ ہر چیز آزما لی، لالچ دے کر دیکھ لی، ظلم کر کے دیکھ لیا، اور ارادہ قتل کر کے دیکھ لیا، اپنے علاقے سے نکالنے کی سازشیں کر کے دیکھ لی، لوگوں کو ان سے روکنے کے لیے ہر قسم کا حربہ استعمال کر لیا، لیکن دعوت جو ہے یہ پھیلتی جا رہی ہے۔ کوئی ایسی بات بتاؤ کہ ہم بھی کہہ سکیں کہ ہم نے یہ چیزیں پوچھی ہیں اور انہیں ان چیزوں کا پتہ ہی نہیں تھا، معلوم ہی نہیں تھا۔ تو انہوں نے 3 سوال جو ہے اہل کتاب نے انہیں بتائے، یہودیوں اور عیسائیوں نے، کہ یہ 3 سوال پوچھ لو،
یہ 3 واقعات ایسے ہیں جو سورہ کہف میں بیان ہوئے ہیں۔ ویسے تو اللہ رب العزت نے ساتھ ایک آدھ واقعہ اور بھی بیان کر دیا ہے، اہل مکہ کو ان کے حالات کے بارے میں بتانے کے لیے کہ تمہاری وقت کیا ہے، تمہارے حالات کیا ہیں، تمہاری اوقات کیا ہے۔ اللہ نے قرآن اسی سورہ کہف میں مزید بھی آیتیں اتار دی، لیکن 3 بڑے سوالوں کے جواب میں سورہ کہف نازل ہوئی، اور یہ 3 واقعات ایسے ہیں جن کا تعلق یہودیوں اور عیسائیوں سے ہے، لیکن اس وقت حجاز میں، عرب میں ان واقعات کا کوئی چرچا نہیں تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کے واقعات مشہور تھے، موسیٰ علیہ السلام کے واقعات مشہور تھے، عیسیٰ علیہ السلام کے واقعات مشہور تھے، یوسف علیہ السلام کا واقعہ مشہور تھا۔ یہ واقعات ایسے تھے جو عرب میں مشہور ہی نہیں تھے، صرف اہل کتاب کے ہاں ان پہ ڈسکس کی جاتی تھی۔ انہوں نے کہا یہ 3 سوال پوچھ لو، اور یہ 3 سوال ایسے ہیں جن کا جواب سوائے پیغمبر کے کوئی نہیں دے سکتا۔ اگر واقعتاً اللہ کا نبی ہوگا تو ان سوالوں کے جواب دے گا، اور اگر ویسے ہی دعویٰ کر دیا نبوت کا، نبی ہے نہیں، تو ان سوالوں کا جواب نہیں دے سکے گا۔ پہلا سوال یہ تھا کہ وہ غار میں جو لوگ کئی 100 برس سوئے رہے تھے ان کے بارے میں بیان کیجیے۔ دوسرا سوال یہ تھا کہ موسیٰ اور خضر علیہم السلام ان کا قصہ کیا ہے یہ بتلائیے۔ تیسرا سوال یہ تھا کہ ذوالقرنین کے بارے میں بتائیے۔ ان تینوں سوالوں کا جواب اللہ نے بڑی تفصیل کے ساتھ سورہ کہف میں دیا ہے۔ ایک تو محض جواب دے دینا ہوتا ہے کہ یہ اصحاب کہف تھے، اتنے سال غار میں رہے، دوبارہ جو ہے اللہ رب العزت نے انہیں اٹھایا جب حکومت بدل گئی تھی، اور پھر لوگوں نے جہاں پہ وہ سوئے رہے تھے ان کی یادگار کے لیے ایک مسجد بھی تعمیر کی۔ صرف اتنا بیان کر دینا کافی تھا، لیکن چونکہ حالات ایسے تھے اللہ رب العزت نے آیتیں اس ترتیب سے اتاری کہ مسلمانوں کو اللہ نے تسلی دی، اور کفار اور مشرکین پہ اللہ نے اچھی طرح طعن کیا اور نقد کیا۔ سب سے پہلے تو اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا یہ ایسے لوگ تھے جو صرف ایک اللہ کو ماننے والے تھے، موحد تھے، اور انہوں نے اپنی قوم کو چھوڑا کس لیے تھا؟ ہؤلاء قوم اتخذوا من دون اللہ آلہہ لولا یأتون علیہم بسلطان بین۔ قوم کو اس لیے چھوڑا، کہا کرتے تھے یہ ہماری قوم اللہ کے سوا اوروں کو معبود بنا کے بیٹھی ہے، حالانکہ ان کے پاس اس کے معبود ہونے کی کوئی دلیل، اللہ کے علاوہ کو معبود بنا رکھا ہے، لیکن ان کے پاس معبود اس کے معبود ہونے کی دلیل کوئی نہیں۔ اگر دلیل ہے لولا یأتون علیہم بسلطان بین، پھر یہ اس دلیل کو ہمارے سامنے لے کے کیوں نہیں آتے، ہمیں بتاتے کیوں نہیں؟ کوئی پرانی کتابوں میں سے، پرانے واقعات میں سے جن یہود و نصارہ کے پاس گئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لاجواب کرنے کے لیے، سوالات معلوم کرنے، ذرا انہی سے پوچھ کے بتا دو کہ انہوں نے اس بستی کو چھوڑا کیوں تھا، بستی والوں کی حالت کیا، مشرک تھے، اللہ کے علاوہ لوگ اوروں کی عبادت کیا کرتے تھے، اور ان کے پاس اللہ کے علاوہ کسی اور کے معبود ہونے کی دلیل ہی نہیں تھی۔ بالکل وہی حالت، وہی جہالت اور جاہلیت جو اہل مکہ کی تھی، جو اس وقت مشرکین مکہ کی تھی۔ اللہ رب العزت نے 1-2 آیتوں میں اہل مکہ کی کلی پورے طور پہ کھول دی کہ جاؤ تم تو پوچھ لو سوال، ذرا ہو جاؤ نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، اصحاب کہف کا واقعہ پوچھو۔ پھر اللہ وحدہ لا شریک نے واقعہ بیان فرمایا، اور واقعے میں اللہ رب العزت نے اپنی قدرتوں کا نظارہ کروایا، اللہ نے اپنی قدرتوں کا نظارہ کروایا۔ یوں ہی نہیں سورہ کہف کی فضیلت، بعض روایات میں جمعہ کے دن اس کے پڑھنے کی فضیلت بھی آتی ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک پڑھنے والے کے لیے نور کر دیتا ہے۔ بلکہ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ، وہ کہتے ہیں میں اپنے گھر میں بیٹھا سورہ کہف پڑھ رہا تھا کہ اچانک میرا گھوڑا جو ہے پاس بدکنے لگا، میرا بیٹا یحییٰ جو ہے وہ پاس ہی سویا ہوا تھا، میں نے تلاوت بند کر دی، گھوڑے نے بدکنا بند کر دیا، میں نے دوبارہ تلاوت شروع کی، پھر اس نے بدکنا شروع کیا، میں نے تلاوت ختم کی، پھر اس نے بدکنا بند کر دیا، میں نے پھر تلاوت شروع کی، گھوڑے نے پھر اچھلنا کودنا شروع کر دیا، میں نے تلاوت بند کر دی۔
کہ کہیں بیٹے میرے کو یحییٰ کو کچل نہ دے، میں نے آسمان کی طرف دیکھا کہ ایک بدلی جس میں روشنیاں ہیں وہ یوں واپس اوپر کو جا رہی ہے۔ صبح میں نے واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنایا کہ میں نے رات سورہ کہف کی تلاوت کی اور میرے ساتھ یہ ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسید تو نے پڑھتا رہنا تھا، وہ اللہ کے فرشتے تھے، اللہ کی رحمت تھی، اللہ کی رحمت تیرے اوپر آ کے سایہ کرتی۔ اس کی فضیلت اس لیے ہے کیونکہ اللہ رب العزت نے اس میں دلائل توحید دیے ہیں اس صورت میں، اور جو اپنی قدرت کے نظارے ہیں، قدرت کے کرشمے ہیں، وہ اللہ نے بتائے ہیں۔ اور وہ لوگ مشرکین مکہ چونکہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کے بھی قائل نہیں تھے کہ ایک بار مر گئے تو بس مر گئے، دوبارہ نہیں اٹھنا، یہی زندگی ہے، بس یہی زندگی ہے، اس میں جو کمایا جو کھایا، اس میں جو لیا دیا بس ادھر ہی ہے، قیامت نہیں آئے گی۔ اللہ وحدہ لا شریک نے بتایا کہ اس واقعے میں تمہاری اس چیز کا بھی انکار اور رد ہے کہ مرنے کے بعد کوئی اٹھتا نہیں ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے انہیں 309 سال قرآن میں آیا ہے، 300 سال وازدادوا 9 اور 9 سال بڑھا لیجئے۔ بعض نے کہا یہ قرآن مجید کی حکمت اور اعجاز ہے کہ اس نے 300 سال بھی کہا ہے اور 309 برس بھی کہا ہے۔ اگر شمسی اعتبار سے دیکھا جائے، انگریزی تاریخوں کے اعتبار سے تو پورے 300 برس بنتے ہیں، اور اگر چاند کی ہجری تاریخوں کے مطابق دیکھا جائے تو 309 برس بنتے ہیں، 300 برس بھی بنتے ہیں، 309 برس بھی بنتے ہیں۔ شمسی اعتبار سے دیکھا جائے تو 300 برس، قمری اعتبار سے دیکھا جائے تو 309 برس، 309 سال یا 300 سال وہ وہاں پہ لیٹے رہے، سوئے رہے، اللہ نے سلائے رکھا۔ 300 برس کے بعد اللہ وحدہ لا شریک نے انہیں دوبارہ اٹھا دیا۔ یہ کافروں کے ایک اور عقیدے کا رد تھا کہ تم تو کہتے ہو کہ مرنے کے بعد کوئی اٹھتا نہیں، اللہ جسے چاہتا ہے اسے اٹھا دیتا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک فرماتے ہیں ہم نے انہیں جب دوبارہ اٹھایا نا، دوبارہ اٹھایا اس لیے کہ اس وقت کے لوگ بھی سمجھتے تھے کہ شاید مرنے کے بعد اٹھنا نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کذالک احصرنا علیہم لیعلموا ان وعد اللہ حق وان الساعۃ لا ریب فیہا۔ ہم نے اٹھایا اس لیے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، قیامت نے آنا ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں۔ اس لیے اللہ نے سلایا اور اللہ نے اٹھایا۔ یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لاجواب کرنے کے لیے سوالات پوچھ رہے تھے، اللہ وحدہ لا شریک نے ان کے عقیدوں کا رد کیا، اللہ نے ان کی باتوں کا رد کیا، اعتراضات کا جواب دیا، اور واقعے کو اللہ نے بڑے احسن طریقے سے بیان فرمایا۔ اور ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ جو واقعہ نا اصحاب کہف کا، اس کے بارے میں اہل کتاب کی کوئی بات نہ مانی ہے، سب جھوٹ بولتے ہیں، سچ وہ ہے جو قرآن نے اتارا ہے۔ وہ جنہیں علم والے سمجھ کے ان سے پوچھنے گئے تھے مشرکین مکہ، اللہ وحدہ لا شریک نے اس چیز پر بھی کاری ضرب لگا دی کہ دیکھو جن سے تم پوچھنے جاتے ہو ان کی حالت یہ ہے کہ وہ جو بیان کرتے ہیں نا جھوٹ بیان کرتے ہیں، سچ اللہ بیان کرتا ہے۔ قرآن جو کہے گا وہ سچ ہے، وہ حقیقت ہے۔ پھر ان کی تعداد کے بارے میں بڑی بحثیں تھیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کچھ کہتے ہیں جی 3 تھے، ساتھ ان کا کتا تھا وہ چوتھا ہوا، کچھ کہتے ہیں جی 5 تھے، ساتھ ان کا کتا تھا چھٹا، کچھ کہتے ہیں نہیں 7 تھے، 8واں ان کا کتا تھا۔ اللہ رب العزت نے پہلی 2 باتیں بیان کرنے کے بعد فرمایا رجمن بالغیب، یہ یوں ہی اندھیرے میں تیر مارتے ہیں۔ لیکن جب 7 کہا اور 8واں ان کا کتا کہا، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے جو فرمایا ہے نا کہ اصحاب کہف کی تعداد کو بہت کم لوگ جانتے ہیں، ما یعلمہم الا قلیل، تھوڑے ہی لوگ جانتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں ان تھوڑوں میں میں بھی ہوں، کیونکہ اللہ نے پہلی 2 تعدادیں بیان کر کے اللہ نے کہا کہ یہ اندھیرے میں تیر مارتے ہیں۔ جب تیسری تعداد بیان کی نا سبعۃ وثامنہم کلبہم، کہ 7 تھے، کتا ان کا 8واں تھا، اس کے بعد اللہ نے رد نہیں فرمایا، تو کہتے ہیں یہی ان کی تعداد تھی، وہ 7 تھے اور ساتھ ان کے 8واں جو ہے ان کا کتا تھا۔ یہ ان کی تعداد کے بارے میں اللہ وحدہ لا شریک نے بتایا۔ اچھا، یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے 2 لوگوں کا اور واقعہ بیان کر دی
کہ دو ساتھی تھے، دو دوست، وہ جا رہے تھے، آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ ایک کو اللہ رب العزت نے بڑا بہترین باغ دے رکھا تھا۔ اس نے اپنے دوست سے کہا، دوسرے سے، اس نے کہا دیکھو اللہ نے اتنا نواز رکھا ہے، میں نہیں سمجھتا کہ یہ اتنا بہترین شاندار باغ یہ کبھی بھی تباہ ہوگا، مجھ سے چھنے گا۔ اور ساتھ ہی اس نے کہہ دیا وما اظن الساعۃ قائمہ، میں تو یہ بھی نہیں سمجھتا کہ قیامت آئے گی، یہ ہمیشہ ایسے ہی رہنا ہے، نہ اس نے کہیں جانا ہے نہ قیامت آنی ہے۔ دوسرے نے کہا کہ بات سنو، اللہ نے تجھے آج دے رکھا ہے، ہو سکتا ہے کل اللہ چھین لے اور مجھے اس سے بہتر دے دے، کم از کم اللہ کے ساتھ کفر والی بات تو نہ کر کہ قیامت ہی نہیں آئے گی۔ قیامت کا انکار اللہ کا انکار ہے۔ قیامت کے آنے کا انکار یوں ہی سمجھو کہ اللہ کا انکار کرنا ہے، یوں تو نہ کہہ کہ قیامت نہیں آئے گی، اللہ کے ساتھ کفر نہ کر۔ وہ اپنی بات پہ ڈٹا رہا۔ اللہ وحدہ لا شریک نے کیا کیا کہ ابھی رات گزری ہے اور رات کو اس کا سارا باغ جو ہے وہ تباہ ہو گیا۔ باغ تباہ ہوا، صبح وہ آیا اور بیٹھا ہوا تھا، دیکھ رہا تھا تباہ شدہ باغ۔ اللہ رب العزت نے فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا، کف افسوس ملنا ہم کہتے ہیں نا، ہتھیلیاں مل رہا تھا۔ اللہ فرماتا ہے ہتھیلیاں مل رہا تھا۔ افسوس کیا تھا کہ جو آمدن ہونی تھی وہ تو ایک جگہ پہ رہ گئی، جو خرچ کیا تھا وہ بھی گیا۔ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا، باغ کی حالت یہ تھی کہ باغ جو ہے ان کے اوپر والے سرے وہ نیچے آئے پڑے تھے، اوپر والے نیچے آئے پڑے تھے، تباہ ہوا پڑا تھا باغ۔ اہل مکہ کو بتا دیا گیا کہ یہ جو مالداری کا نشہ تمہیں چڑھا ہوا ہے، امیری کا نشہ چڑھا ہوا ہے، چودراہٹ کا نشہ چڑھا ہوا ہے، سرداری کا چڑھا ہوا ہے۔ سرداری تو خیر اللہ رب العزت نے ذوالقرنین کی بیان فرمائی، جب سرداری کا بڑا نشہ تھا قریش میں، مشرک تھے، نشہ بڑا تھا سرداری کا، اور اسی سرداری کی وجہ سے اللہ کا کفر کیا کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ماننا کرتے تھے، ضد اور تعصب کی وجہ سے۔ اللہ نے ذوالقرنین کا واقعہ بیان فرمایا، وہ یہ بھی ایک سردار تھا۔ سردار کیا؟ تمہاری سرداری ہے کیا؟ چند سو گز پہ، چند سو کلومیٹر پہ وہ مشرق سے مغرب تک گیا فتح کرتا۔ اتنی بڑی سرداری تھی، اتنا بڑا بادشاہ تھا، اتنا بڑا سپہ سالار تھا، ایسا جنگجو تھا، لیکن اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا تھا، اور کہا کرتا تھا کہ جو نافرمانی کرے گا پھر ہم سے بدلہ بھی پائے گا، جو فرما برداری کرے گا اللہ اسے اچھی چیزیں عطا فرمائے گا، اللہ اسے بدلہ دے گا۔ تمہاری سرداری ہے کیا جس کے بل پہ تم اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہو؟ اللہ رب العزت نے مال کے بارے میں، سرداری کے بارے میں، اہل مکہ مالدار، کئی مالدار ہونے کی وجہ سے ایمان نہیں لائے، کئی سردار ہونے کی وجہ سے، اپنے ضد اور تعصب کی وجہ سے ایمان نہیں لائے۔ موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا اللہ وحدہ لا شریک نے واقعہ بیان فرمایا کہ وہ انہوں نے تو پوچھا تھا نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آزمانے کے لیے، اللہ رب العزت نے آیتیں اس ترتیب سے اتاری، ایسا بہترین بیان ہے ان میں کہ اہل مکہ سوچتے ہوں گے کہ اللہ کے رسول سے یہ سوال کر کے ہم نے نہ کوئی غلطی کر لی۔ اللہ رب العزت نے ان کا رد اس طور فرمایا، کیونکہ کہا کرتے تھے مانیں گے وہ جو سامنے دیکھیں، اللہ ہے، فرشتے ہیں، ہمارے سامنے لاؤ، آسمان سے کچھ اترتا ہے سیڑھی لگاؤ، اوپر چڑھو، آسمان سے کتاب لے کر آؤ، کتاب بھی وہ ہو جسے ہم پڑھیں، سونے کا گھر ہو، فرشتہ آپ کے ساتھ اترے، آپ کے ساتھ ساتھ تبلیغ کرے، ہم دیکھیں گے تو مانیں گے۔ موسیٰ اور خضر علیہ السلام کے قصے میں کیا ہے کہ جو حقیقت نظر آ رہی ہوتی ہے نا، اصل میں معاملہ کچھ اور ہوتا ہے۔ ہر چیز ظاہری طور پہ دیکھنا، ہر چیز کے ظاہر کو لینا، اگر ایمان یہی ہوتا کہ ظاہر کو دیکھ کے لانا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل تو نہیں تھا کہ وہ ان کی چاہت کے مطابق، خواہش کے مطابق وہ چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر دیتا، دکھا دیتا، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا۔ لیکن اللہ وحدہ لا شریک نے یہاں پہ سمجھایا
کہ کچھ چیزیں جو نظر کچھ آتی ہیں حقیقت میں اللہ وحدہ لا شریک کی حکمتوں میں ان کا مطلب کوئی اور ہوتا ہے۔ بات مختصر کر کے آخری آیت پہ بات کریں۔ اللہ وحدہ لا شریک فرماتے ہیں کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں بتائیے، آخری آیتوں میں یہ ہے کہ اگر تم اس مالک کی جس مالک نے یہ قرآن اتارا ہے، اگر اس کی تعریفوں کے لیے تمہیں 7 سمندر بطور سیاہی دیے جائیں، سارے درخت دنیا کے کلمے بنا کے دیے جائیں، ما نفدت کلمات اللہ، اللہ رب العزت کے جو کلمات ہیں، جو اللہ کے صفات ہیں، وہ ختم نہیں ہوں گی۔ وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، چاہے 7 سمندروں کے بعد اتنی ہی سیاہی تمہارے پاس اور نہ آ جائے۔ پھر اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان کر کے کہیے، آخری آیت سورہ کہف کی، قل فرمائیے انما انا بشر مثلکم یوحی الیہ، میں تمہاری طرح انسان ہوں، بس اللہ میرے اوپر وہی فرماتا ہے، اس کا یہ مجھ پہ فضل ہے، احسان ہے کہ اس نے مجھے فضیلت دی ہے، وہ وہی مجھ پہ فرماتا ہے، اور وہی میں یہ کہتا ہے انما الہکم الہ واحد، لوگوں معبود ایک ہی ہے، کوئی دوسرا معبود نہیں۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ، جسے یہ امید ہے نا کہ رب سے جا کے ملنا ہے اور وہاں سے کچھ لینا ہے، فلیعمل عملا صالحا، کام اچھے کرے، ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا، اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ کیوں؟ کام اگر اچھے بھی ہوں لیکن ساتھ میں شرک ہو تو سارے کام ضائع، ان کا کوئی فائدہ نہیں۔ عقیدہ توحید نہیں ہے تو کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ سن سمجھ کر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا اللہ۔